السلام علیکم ناظرین، میں حفظہ بخاری آپ کے ساتھ ہم خیال۔ ناظرین، یہ 1936 میں قائد اعظم محمد علی جناح سے یہ ملاقات وہ نوجوان کبھی نہ بھول سکا جو بعد میں ایک نامور وکیل ثابت ہوا۔ یہ غلام صابر ایڈوکیٹ صاحب کی داستان ہے۔ غلام صابر نے ابھی میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا کہ کسی بات پر ان کا اپنے والد سے جھگڑا ہو گیا۔ والد کے رویے سے تنگ آ کر غلام صابر گھر چھوڑ کر چل دیے۔ تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا، علی گڑھ یونیورسٹی میں فرسٹ ایئر میں داخلہ لے لیا۔ لیکن چند دنوں کے بعد ہی یہ بھیانک حقیقت سامنے آ گئی کہ تعلیم کے اخراجات پورے نہ ہو سکیں گے۔ فیس کے لیے پیسے تھے نہ کھانے کے لیے۔ غلام صابر نے اپنی جیب کے کل اثاثے کا جائزہ لیا اور زندہ رہنے کے لیے برش اور کچھ پالش کی ڈبیاں خرید لی اور بوٹ پالش کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیا۔ اس سے جو آمدنی ہونے لگی، اس سے وہ اپنی تعلیم کے اخراجات پورے کرنے لگے۔ علی گڑھ کے کچھ دوستوں نے انہیں بعد میں سمجھایا کہ وہ ان سے مدد قبول کریں اور تعلیم جاری رکھیں، بوٹ پالش کا یہ دھندا چھوڑ دیں۔ غلام صابر خوددار تھے، انہوں نے کسی سے مدد لینا گوارا نہ کیا۔ وہ بوٹ پالش کے دھندے سے اپنا اخراجات پورے کرتے رہے۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں وہ سر سید ایسٹ ہاسٹل کے ایک کمرے میں رہتے تھے۔ اس کمرے میں ان کے ساتھ غلام نبی پٹھان، سابق صدر ایوب خان کے کزن محمد یعقوب اور رحمت اللہ بھی رہتے تھے۔ یہ غلام صابر کو بہت سمجھاتے مگر وہ اپنے دھندے اور محنت کی روزی سے خوش تھے۔ چھٹیاں ہوئیں تو غلام صابر گھومتے پھرتے بمبئی چلے گئے۔ یہاں بھی وہ گزر بسر کے لیے بوٹ پالش کرتے تھے۔ ایک دن وہ بوٹ پالش کرتے ہوئے بمبئی کے تاج محل ہوٹل میں پہنچ گئے۔ وہاں لاؤنج میں قائد اعظم محمد علی جناح تشریف فرما رکھتے تھے۔ غلام صابر ان کے قریب جا کر بولے، جناب آپ بوٹ پالش کروائیں گے؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے غلام صابر کو غور سے دیکھا۔ تعلیم یافتہ اور اچھے گھرانے کا فرد ہونے کی وجہ سے وہ اچھا اور صاف ستھرا لباس پہنتے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ غلام صابر نے جواب دیا، جناب میں علی گڑھ یونیورسٹی میں فرسٹ ایئر کا طالب علم ہوں۔ بوٹ پالش کیوں کرتے ہو؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے پوچھا۔ جناب، غلام صابر نے جواب دیا، اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے مجھے یہی دھندا موزوں نظر آتا تھا۔ قائد اعظم نے محسوس کیا کہ اگرچہ خوددار نوجوان بوٹ پالش کر کے اپنی تعلیم کے اخراجات پورے کر رہا ہے، لیکن دل سے یہ کام اسے پسند نہیں، وہ اس کی محنت عظمت کا شعور نہیں رکھتا۔ انہوں نے کہا، کیا تم بوٹ پالش کرنا اچھا نہیں سمجھتے؟ غلام قادر کو قائد اعظم کے یہ سوال کچھ عجیب سے لگنے لگے تھے۔ اس نے جواب دیا، مجبوری بھی یہ کام کر رہا ہوں۔ سنو، قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا، محنت میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ یاد رکھو، غریب ہونا کوئی جرم نہیں۔ میں خود غریب آدمی کا بیٹا ہوں۔ تم بہادر جرأت مند نوجوان ہو، تمہیں اپنی محنت پر فخر کرنا چاہیے۔ اپنا حوصلہ بلند رکھو۔ وہ غلام صابر سے دیر تک باتیں کرتے رہے۔ انہوں نے پوچھا، پڑھ لکھ کر تم کیا بننا چاہتے ہو؟ غلام صابر نے جواب دیا، میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ نہیں، ڈاکٹر نہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا، تمہیں وکیل بننا چاہیے۔ کیوں جناب؟ غلام صابر نے پوچھا، وکیل کیوں؟ اس لیے کہ تم جیسے باہمت نوجوان کو قوم کی خدمت کرنی چاہیے۔ ڈاکٹروں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ قوم کی خدمت کے لیے وقت نکال سکے۔ وکیل قومی خدمت کے لیے وقت نکال سکتا ہے۔ میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ تم وکالت کا امتحان پاس کر کے وکیل بنو اور اس کے ساتھ قوم کی خدمت کے لیے وقت نکالو۔ غلام صابر نے قائد اعظم کی اس نصیحت کو گرہ سے باندھ لیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی حوصلہ افزائی اور اس ملاقات کو غلام صابر کبھی نہ بھولے۔ انسانی زندگی میں بعض رشتے اتنے سچے اور گہرے ہوتے ہیں کہ خون کے رشتوں کے نہ ہونے کے باوجود انسان کو ان رشتوں کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دینے پر آمادہ کر لیتے ہیں۔ غلام صابر علی گڑھ چلے گئے، تعلیم حاصل کرتے رہے اور بوٹ پالش کو اپنی کفالت کا ذریعہ بنائے رکھا۔ ایک دن جب وہ فورتھ ایئر کے طالب علم تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک طالب علم قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ انہیں اپنے قائد سے جو عقیدت تھی، اس بنا پر بڑا غصہ آیا۔ غلام صابر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ وہ اس پر پڑ پڑے۔ دونوں نے ایک دوسرے کا خون بہایا، مگر غلام صابر چونکہ عقیدت کے جوش میں تھے، اس لیے انہوں نے اپنے اس حریف کو رگیدہ اور ادھیڑ کر رکھ دیا۔ دونوں زخمیوں کو ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا۔ 2 ماہ بعد جب غلام صابر کے زخم بھرے اور وہ ہسپتال سے یونیورسٹی پہنچے تو مسلسل غیر حاضری کی وجہ سے ان کا نام کٹ چکا تھا۔ وائس چانسلر A.B. حلیم تھے۔ انہوں نے حکم دیا کہ وہ 24 گھنٹوں کے اندر ہاسٹل خالی کر دے۔ غلام صابر نے ہاسٹل چھوڑ دیا اور علی گڑھ میں گاجر کا حلوہ بنا کر بیچنے لگے۔ کچھ دنوں بعد قائد اعظم محمد علی جناح علی گڑھ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ نواب صاحب بھوپال اور لیاقت علی خان بھی تھے۔ کسی نے انہیں غلام صابر کے بارے میں بتایا تو انہوں نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو ان کے پاس لایا جائے۔
علی گڑھ یونیورسٹی کے پروفیسر نیاز کسی طرح غلام صابر کو ڈھونڈ لائے اور ان کی خدمت میں لا کر کھڑا کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح غلام صابر کو دیکھتے ہی پہچان گئے، مگر وہ خاموش رہے۔ پروفیسر نیاز نے غلام صابر کا تعارف کروایا کہ جناب، یہ وہ آپ کا عاشق ہے جو بوٹ پالش کر کے اپنی تعلیم کے اخراجات پورے کرتا رہا اور فیس معاف نہیں کروائی۔ قائد اعظم محمد علی جناح شفیق باپ کا دل رکھتے تھے، لیکن وہ اصولوں کو نظر انداز کرنے کے قائل نہ تھے۔ انہوں نے غلام صابر کی حرکت پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تمہیں ایک معمولی سی بات کے لیے کسی مسلمان کا خون بہانے کی ضرورت نہ تھی۔ میری تصویر تو روزانہ اخبار میں شائع ہوتی ہے، نہ جانے کون کس طرح سے اس کی بے حرمتی کرتا ہوگا۔ جناب، غلام صابر نے جوش سے کہا، جو میرے لیڈر کی توہین کرے گا میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح مسکرا دیے اور غلام صابر سے کہا، مائی سن، تم میرے ساتھ بمبئی چلو، میں تمہیں خود پڑھاؤں گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے سچے سرپرستار کی آنکھیں عقیدت سے بھیگ گئیں۔ اس نے جواب میں کہا، سر، میں آپ پر یا کسی اور پر بوجھ نہ بنوں گا۔ اگر ممکن ہو سکے تو علی گڑھ یونیورسٹی سے میرا اخراج جو ہے رکوا دے۔ قائد اعظم محمد علی جناح 2 دن تک علی گڑھ میں رہے۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر AB حلیم ان دنوں علی گڑھ میں نہیں تھے۔ اتفاق سے جب قائد اعظم واپسی کے لیے گاڑی میں سوار ہو رہے تھے، اسی وقت AB حلیم کی گاڑی داخل ہوئی۔ قائد اعظم نے AB حلیم سے بات کی اور پھر غلام صابر کو ہدایت کی کہ وہ وائس چانسلر سے ملے۔ غلام صابر نے بعد میں وائس چانسلر سے ملاقات بھی کی، مگر اس وقت تک معاملہ اس قدر الجھ چکا تھا کہ غلام صابر سمجھ گئے کہ یونیورسٹی میں ان کا داخلہ ممکن نہیں ہے۔ غلام صابر علی گڑھ سے کراچی چلے گئے۔ کراچی میں انہوں نے تعلیم جاری رکھی، حالات کا مردانہ مقابلہ کیا اور غلام صابر نے ایک دن اپنے قائد کی خواہش کے مطابق قانون کا امتحان پاس کر لیا۔ ایک لمبا عرصہ گزر چکا اور غلام صابر کی اپنے قائد سے ملاقات نہ ہوئی تھی۔ پھر پاکستان بن گیا اور قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے پاکستان چلے آئے۔ غلام صابر وہ وقت کبھی نہیں بھولے جب قائد اعظم کسی تقریب میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ غلام صابر کے پاس کیمرہ تھا، مگر وہ پریس فوٹوگرافر نہ تھے۔ وہ ہمت کر کے آگے بڑھے اور اپنے قائد کی تصویر لینے کے لیے اور آگے سرکتے چلے گئے۔ جب اپنے قائد کے بالکل قریب پہنچ گئے تو سیکیورٹی کے ایک آفیسر نے انہیں روک دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی نگاہ غلام صابر پر پڑ گئی۔ کئی سال بیت چکے تھے، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح اپنے اس پرستار کو نہ بھولے تھے۔ انہوں نے افسر سے کہا، اسے میرے پاس آنے دو۔ جب غلام صابر ان کے پاس آ گئے تو قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلا سوال یہ کیا، کیا آپ نے لاء کر لیا ہے؟ غلام صابر کی آنکھیں بھیگ گئی۔ انہوں نے فخر سے کہا، سر، میں قانون کا امتحان پاس کر کے وکیل بن چکا ہوں۔ غلام صابر نے دیکھا کہ ان کے عظیم قائد کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ غلام صابر بعد گورنر جنرل ہاؤس گئے اور اپنے قائد سے ملاقات کی اور اس خواہش کا اظہار کیا، وہ اپنے قائد کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے آپ کے یہاں کب آنا ہوگا؟ قائد اعظم نے پوچھا۔ سر، آپ قوم کی عظیم متاع ہیں، مجھے اجازت دیجیے کہ میں خود آپ کو کھانا پہنچا دوں۔ قائد اعظم مسکرائے اور بولے، اچھا، تم کھانا پہنچا سکتے ہو۔ غلام صابر کئی روز تک کھانا لے کر جاتے رہے۔ پھر ایک دن محترمہ فاطمہ جناح نے ان سے کہا، قائد اعظم آپ سے بے حد خوش ہیں، لیکن اب آپ ہر روز کھانا پہنچانے کی زحمت نہ کریں۔ قائد اعظم یہ مناسب نہیں سمجھتے۔ غلام صابر کو قائد اعظم کے ساتھ گزرا ہوا ایک ایک لمحہ اور ان کی ایک ایک بات یاد رہی، اور ایک ایک بات کیوں نہ رہتی یاد، یہ وہی قائد اعظم محمد علی جناح تھے جنہوں نے غلام صابر کو اس وقت سہارا دیا تھا جب اس بری دنیا میں ان کا خدا کے سوا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔